ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت ذہین اور جستجو والا لڑکا تھا، اسے نئی چیزیں سیکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر اس کے گاؤں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ علم حاصل کر سکے۔ وہاں نہ کوئی اچھی اسکول تھی اور نہ ہی کوئی لائبریری۔ حسن اکثر اپنے والدین سے کہتا کہ وہ بڑی دنیا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن گاؤں کے باہر جانے کے مواقع کم ہوتے تھے۔ ایک دن حسن کو ایک بوڑھے آدمی سے سننے کو ملا کہ گاؤں سے دور پہاڑوں کے پیچھے ایک پراسرار اور پرانی لائبریری ہے۔ یہ لائبریری برسوں سے بند پڑی تھی اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ لائبریری جادوئی طاقتوں کی مالک ہے۔ حسن کے دل میں یہ سن کر تجسس پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس لائبریری کو تلاش کرے گا اور وہاں جا کر دیکھے گا۔ اگلی صبح حسن نے سفر کی تیاری کی اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ طویل اور مشکل تھا، گھنے جنگلات اور اونچے نیچے راستے اسے کافی تھکا دینے والے تھے، لیکن حسن کے دل میں جستجو تھی کہ وہ کچھ خاص سیکھے گا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ آخرکار پہاڑ کے اوپر موجود لائبریری تک پہنچ گیا۔ جب حسن لائبریری کے اندر داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ لائبریری کے اندر بے شمار پرانی کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں جو سالوں سے کسی نے نہیں چھوئی تھیں۔ حسن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک خواب کی دنیا میں داخل ہو چکا ہو۔ جیسے ہی وہ لائبریری کی چھان بین کر رہا تھا، اس کی نظر ایک بڑی چمکدار کتاب پر پڑی جو باقی کتابوں سے بالکل الگ اور خاص نظر آ رہی تھی۔ حسن نے جیسے ہی وہ کتاب کھولی، اچانک ایک روشنی نکلنے لگی اور کتاب کے اندر سے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، میں اس جادوئی کتاب کا محافظ ہوں اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب تمہیں وہ تمام علم دے سکتی ہے جو تم چاہو، لیکن یاد رکھو کہ اس کا استعمال ہمیشہ نیکی کے لیے کرنا ہوگا۔ حسن حیران رہ گیا، لیکن اس نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ کتاب کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے کرے گا اور اسے کبھی غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور حسن کو کتاب دے کر غائب ہو گیا۔ حسن نے کتاب کی مدد سے مختلف علوم اور مہارتیں سیکھنا شروع کیں۔ جادوئی کتاب حسن کو نہ صرف دنیا کا علم سکھاتی تھی، بلکہ وہ اسے اخلاقیات، نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں بھی تعلیم دیتی تھی۔ جلد ہی حسن گاؤں کے سب سے دانا اور قابل انسان بن گیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑا قحط آ گیا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ حسن نے جادوئی کتاب کی مدد سے ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا جس سے فصلیں تیزی سے الفاگنے لگیں اور قحط ختم ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ حسن کی تعریف کرنے لگے اور اسے اپنا ہیرو سمجھنے لگے۔ اسی دوران ایک چالاک تاجر کو حسن کی جادوئی کتاب کے بارے میں پتہ چلا اور وہ کتاب کو حاصل کرنے کی سازش کرنے لگا۔ تاجر نے حسن سے دوستی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اس کے علم کا استعمال دنیا بھر میں پھیلانا چاہتا ہے۔ حسن سمجھدار تھا، اس نے فوراً تاجر کی نیت کو بھانپ لیا اور اسے کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ تاجر غصے میں آ گیا اور رات کے اندھیرے میں لائبریری میں چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ جادوئی کتاب کو ہاتھ لگانے لگا، ایک روشنی کی چمک سے وہ اندھا ہو گیا۔ بوڑھے محافظ نے دوبارہ ظاہر ہو کر اسے سبق سکھایا اور کہا، یہ کتاب صرف نیک دل اور سچے لوگوں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں۔ حسن نے اپنی زندگی جادوئی کتاب کے علم سے گاؤں کے لوگوں کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا، نیکی کرتا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا تھا کہ وہ علم کو پھیلائے اور لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھائے۔ سبق: علم ایک عظیم طاقت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ علم کا مقصد ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا ہونا چاہیے۔